آپ بتانا چاہتے؟ اچھا جی، حسد، تکبر اور بغض، کینہ اور پیٹ میں درد، سر میں درد، گڈ، اور خود اعتمادی، شاباش، اور یار اثر و شمال کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ ہاں، اچھا سکندری، اور ہمت، جذبہ، اور پونیا، گڈ، صحیح بات ہے، بدنیتی، اور اچھا بیرونی عوامل بھی بتا دیں، معاشرہ اور ماحول، اور گرمی سردی، اور موسم بہار، خزان کے عزیز رشتے دار، اور چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ خواہشات، انسان کی خواہشات یہ انسان کی شخصیت پر اثر ہے۔ جن لوگوں کی خواہشات چھوٹی ہوتی ہے اس کی شخصیت بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور جن کی خواہشات بڑی بڑی ہوتی ہے تو ان کی شخصیت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار بس مجھے 10,000 کی نوکری مل جائے، ہاں میں کہیں کلرک لگ جاؤں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو اس کی شخصیت الگ طرح سے۔ اور جس کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں یار میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے ایسے بندوں کو نوکریاں دینی ہے جو 10,000 میں اس کی تنخواہ دوں گا، تو اس کی شخصیت الگ ہوگی۔ تو وہ 10,000 نوکری والا اس کی صبح و شام الگ طریقے سے ہوگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ طریقے سے ہوگا، اس کے محنت کا انداز الگ ہوگا۔ اور جو یہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے، اس کا محنت کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی صبح و شام الگ ہوگا۔ کامیابی کی تعریف یہ بھی انسان پر اثر، شخصیت پر اثر انداز ہے۔ ایک شخص کے نزدیک کامیابی کی کیا تعریف ہے؟ وہ مال دولت کو کامیابی سمجھتا ہے، وہ خوشی کو کامیابی سمجھتا ہے، وہ کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے؟ تو جو پیسوں کو کامیابی سمجھتا ہے اس کی شخصیت کا انداز کچھ اور ہوگا، وہ دن بھر پیسوں کے پیچھے بھاگے گا۔ اس بات سے اختلاف بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور جس کے نزدیک کامیابی کوئی اور چیز ہے تو وہ پھر دن بھر سوچوں کے پیچھے بھاگے گا، ٹھیک؟ اس کے ذہن میں وہی کامیابی ہوگی کہ بس کسی طرح مجھے کسی کا نمبر ملے، ہاں؟ تو اس کی نزدیک کامیابی کچھ اور ہوگی۔ نظریہ حیات کہ وہ زندگی کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، وہ زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے یا آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ جو صرف اس دنیا کو زندگی سمجھتا ہے تو اس کی زندگی کچھ اور طرح کی ہوگی۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جو غیر مسلم ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اس میں جو کرنا ہے وہ کرو، ان کی شخصیت عجیب طرح سے ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کی خاص وہ لوگ جن کو آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے تو ان کی شخصیت الگ ہوتی ہے۔ یہ سارے اندرونی عوامل ہیں۔ خوشی اور غمی کا تصور، اب اس کے اندر جو خوشی کے جذبات ہیں اور غمی کے جذبات ہیں، وہ خوشی کو کس معنی میں لیتا ہے اور غمی کو کس معنی میں لیتا ہے، یہ بھی اس کی شخصیت پر اثر ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی بڑی باتوں کو بھی کچھ نہیں بس گزر جاتے ہیں۔ وہ کتے والی مثال میں نے بتائی تھی نا کہ کتا کیا کرتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، نہیں بتائی کہ جب آپ گاؤں وغیرہ میں جاؤ نا، اب تو گاؤں بھی بہت ماڈرن ہو گئے، تو پہلے آپ گاؤں میں جاتے تھے تو جب گاڑی جاتی تھی تو وہاں کتے ہوتے وہ گاڑی کے پیچھے بھونکتے ہوئے گاڑی کے ساتھ چلنا شروع کرتے، جب گاڑی گزر جاتی ہے وہی کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ پھر دوسری گاڑی آتی ہے، پھر واہ واہ واہ، ہاں بھونکتا بھونکتا اس کے ساتھ چلتا چلتا پھر گاڑی آگے نکل جاتی ہے، وہ پھر وہی آ کر اپنے ٹھکانے پر بیٹھ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی مثال اسی کتے کی طرح ہوتی ہے، اس کا کام میں صرف کیا ہوتا ہے، بھونکنا ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں۔ وہ دوسروں میں خامیاں، نقص، گلے شکوے بس یہی کرتے رہتے۔ جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا صبح کہ جو جہاز رام ہوتے نا خدا جس کے کشتیاں چلانے والے ہوتے، تو وہ
جو کشتیاں چلاتے ہیں تو باغبان ہوتے ہیں جو ہوا کو سیٹ کر کے وہ چلتے رہتے ہیں، یار کہ ہوا اس طرف ہے تو اس کو اس طرف سیٹ کر لیتے ہیں، وہ ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے کس طرح کرتے ہیں، اس باغبان کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کشتی آگے چلاتے ہیں۔ اگر وہ باغبان کو سیٹ نہ کرے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر کوئی ناخدا یا جاز رہا یہ کہے یار کہ یہ باغبان کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے اور باغبان کی شکایتیں کرتا رہے کہ اس کی وجہ سے میں منزل تک نہیں پہنچ سکا اور اس نے میرے آگے رکاوٹیں ڈال دی اور اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، تو یہ کیا ہے پاگل ہے۔ باغبان تو اس کے ہاتھ میں ہے نا سیٹنگ کر۔ تو اسی طرح زندگی تو ہمارے ہاتھ میں، اگر ہم شکوے شکایتیں کرتے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میں نے وہ واقعہ سنایا تھا نا کہ فیکٹری کے باہر لکھا ہوا تھا کہ آج اس بندے کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے جو آپ کی کامیابی میں سب سے بڑا جو بڑی رکاوٹ ڈالنے والا ہے، اس کی سنایا تھا نا کہ وہ شخص جاتا تھا کفن یوں دیکھتا تھا پھر گھبرا کے راستہ چینج کر کے چلا جاتا، ہر شخص آخر میں جب دیکھا گیا تو کیا تھا وہ شیشہ۔ جو ہماری کامیابی میں رکاوٹیں ڈالنے والے وہ سب سے بڑا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم خود ہوتے۔ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح، چڑیا گھر کے شیر کی طرح ہمیں کوئی آ کر کھانا کھلائے، کوئی ہمیں چیز دے دے، کوئی ہمیں کہے یار آ جاؤ، کوئی ہمیں حضرت کہنا شروع ہو جائے۔ اس طرح تو نہیں ہوگا جب تک ہم خود اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا، خوف، بہت سارے خوف جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، ناکامی کا خوف، تنقید کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کا خوف، تو یہ بھی ہماری شخصیت پر اثر ہو رہا ہے۔ اب بعض لوگوں کو آپ کو اسٹیج پہ آ کر بات کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، برباد کر لیں گے، اور بعض لوگوں کو آپ بات کر لو وہ اس کی ٹانگیں کامنے شروع ہو گئی۔ کیا ہوگا؟ ایک میں خوف ہوتا ہے اور ایک میں خوف نہیں ہوتا۔ ایک ہی شخصیت آ کر بالکل بات کر لے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ایک شخصیت بات نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر خوف پل رہے ہوں گے۔ تو جتنے زیادہ خوف ہوں گے، عام طور پہ جو بڑے خوف ہے وہ ایک تنقید کا خوف ہوتا ہے، یار کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے لوگ تنقید میرے اوپر کریں گے، اور ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا پھر کیا ہوگا، اگر میں ناکام ہو گیا پھر کیا ہوگا۔ تو یہ دونوں خوف آج آپ نکال دو، تنقید کا خوف بھی زندگی سے نکال دو اور ناکامی کا خوف بھی نکال دو۔ یہ دونوں خوف یہ کیا کر رہی ہے، یہ دونوں خوف ہم نے کیا کرنا ہے زندگی سے نکال۔ تنقید کا خوف کئی کارآمد بھی ہوتے ہیں، انسان کہیں گناہ کر رہا ہو تو وہاں اگر اس کو یہ خوف آئے کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہاں تو یہ خوف صحیح ہے، وہاں تک رہنے دو۔ لیکن کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہو پھر یہ خوف آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو وہاں اگر آپ کے پاس یہ خوف آ رہا ہے تو وہ آپ کی ناکامی کا سبب ہے، اس کو آپ آج نکال کر باہر پھینک دو۔ یہاں سے جب باہر نکل جائے تو خوف کو بھی کیوں کر کے باہر نالی ہے وہاں پھینک دو یا دراز میں بند کر دو، صحیح ہے، یا جنگل میں چھوڑ دو، کہیں جا کر اس خوف کو باہر پھینک دو، یار کہ میں نے کسی سے نہیں ڈرنا، کیا ہے میں آ کر اسٹیج پہ بات کروں گا، کیا ہو جائے گا، ہاں لوگ کہا لیں گے، ہاں کیا ہو جائے، کچھ ہو جائے گا نہیں ہو، جلد لوگ ہنس پڑیں گے، کیا ہو کچھ ہوگا۔ میں نے بتایا تھا نا جب میں پہلی مرتبہ تبلیغ میں نکلا تو اچھا میرا بیک گراؤنڈ بالکل میں اس طرح زندگی میں گزاری ہے کہ محلے والے مجھے لڑکی کہہ دیتے، میں گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا نہ، بس کام کیا ہوتا تھا اسکول، گھر، ہوم ورک، گھر میں نے وہ گیند لٹکایا ہوا تھا اور اسی کو کرکٹ کھیلتا تھا، اسی سے اپنے الگ سے، ہمارا الحمد بڑا گھر تھا کہ 1000 فٹ کا، تو اس میں بال کو یوں پھینکتا، پھول بھی تھے، سنا ہے واقعہ میں نے؟ اچھا 5 کورسز ہو چکے ہیں، یہی پتہ نہیں چل رہا کیا سنا ہے کیا نہیں سنا ہے، تو میں کیا کرتا تھا بال کو یوں پھینکتا تھا نا، یوں مارا تھا، تو اس وقت تو میں چھوٹا تھا، طاقت بھی نہیں تھی، لیکن درد کے حساب سے تو بڑا گھر تھا، تو وہ بال جا کر، تو میں نے کیا رکھا ہوا تھا، سامنے دیوار تھی اور یوں پھول لگے ہوئے تھے سارے، اور یہاں سین تھا ہمارا، سمجھو یہ سین ہے اور وہ ساری گیلری ہے، چمن وغیرہ گراس ہے، تو میں یوں مارتا تھا،
اوپر جاتی جب دیوار سے لگ جاتی تو 6 ہوتا, زمینی جاتی تو کیا ہوتا 4 ہوتا, اور کوئی کبھی پول میں پھنس بھی جاتا نا تو آؤٹ ہوتا. صحیح. اور 6 بالنگ کرواتے ہیں. اس طرح میں زندگی گزارا کرتے 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 پھر ہم کرکٹ میں آ گئے. کرکٹ میں جب آ گئے تو پھر ہم کیپٹن بن گئے, کیونکہ ہم تو پورا دن گھر میں کرکٹ کھیل رہے تھے. جب باہر نکل آئے تو فوراً کیپٹن بن گئے. خیر کرتے کرتے پھر ہم تبلیغ میں لگ گئے. پھر بھی میں باہر تو نکلنا شروع کر دیا تھا, لیکن لوگوں سے ملنا باتیں کرنا میں بہت گھبراتا تھا. 2 قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا, ایک ہوتی ہے انٹروورٹ, ایک ہوتا ہے ایکسٹروورٹ. انٹروورٹ جو اپنے ذات میں گم ہو, بس بولتے ہیں کسی سے بس مجھے لینا دینا نہیں ہے, کہ بس میں اکیلا تنہا رہوں, میں خوش رہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ تنہائی میں آپ اس کو 1 گھنٹہ دکھاؤ, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل ہوتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا, ان سے باتیں کرنا, یہ ان کی زندگی میں یہ مزہ دیتے ہیں. آپ یہ اپنی پرسنالٹی دیکھ لو کہ آپ کی شخصیت کس طرح ہے, کہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ, کہ تنہائی پسند ہے یا سوشل, لوگوں سے معاشرے میں لوگوں سے ملنا جلنا. اگر آپ کے سوشل زندگی یعنی کہ لوگوں سے ملنا جلنا آپ کو پسند ہے تو آپ شعبہ بھی کوئی ایسا اختیار کر لیں کہ جہاں آپ کو لوگوں سے انٹریکشن ہو, لوگوں سے ساتھ آپ کے تعلقات بڑھے بنے, لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا. اور اگر آپ تنہائی پسند کام ہے, فرض کر لو جو ایکسٹروورٹ یعنی کہ جو انٹروورٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات میں گم, اندرونی ہم اس کو کہتے ہیں. ایکسٹروورٹ ہم کہہ سکتے ہیں بیرونی تعلقات قائم کرنے والے. اگر آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ تنہائی پسند ہو, کہ آپ اکیلے رہو تو خوش رہتے ہو, اور آپ کو اگر کوئی ٹیچر بنائے یا کوئی آپ ایسا کام دے کہ آپ لوگوں سے زیادہ تعلقات ہو تو آپ اس میں بور ہو گے, آپ بیزار ہو جاؤ گے, یار کیا ہے, کیونکہ آپ کی شخصیت کے ساتھ آپ کا کام میچ نہیں کرے. اور اگر آپ لوگوں سے ملنے جلنے والے ہو اور آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے کہ یار یہ جگہ ہے اور یہ فائل ہے, اس کو آپ نے سنبھالنا ہے, اس سے اٹھنا نہیں ہے صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک, تو وہ جاب بھی آپ کے لیے مناسب نہیں, آپ وہاں بھی بور ہو جاؤ گے. آپ اپنی شخصیت کا اندازہ خود لگا لیں کہ ابھی تک تو پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے لوگوں سے. اچھا, میرا الٹ سسٹم تھا, پہلے میں انٹروورٹ تھا, میں ایکسٹروورٹ میں بدل گیا. صحیح ہے. کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں, تبلیغ میں نکلا. نتیجہ کے لیے ہماری تشکیل تھی تو مجھے بیان کے لیے کہا گیا کہ آپ آج بیان آپ نے کرنا. میں نے کہا میں نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا, تو بولتے نہیں کہ آپ نے کرنا. تو میں اٹھا تو اسے ایک اور واقعہ آیا تھا. مغرب کی نماز کے بعد تبلیغ میں کس نے وقت لگایا؟ سے روزے والے سارے 4 مہینے والے ہیں کوئی؟ ماشاء اللہ, چلو تو چلر سے, چلے سے نہیں, چلر نہیں ہوتا ٹھنڈا کرنے والے, چلر سے چلو ہوتے, وہ ٹھنڈے ہوتے, کوئی فکر نہیں ہوتی. چلر ہوتے, کوئی ان کو غم نہیں ہے, فکر نہیں ہے, ٹوٹ جائے زمین ٹوٹ جائے کوئی فکر نہیں ہوتی. چلو ہوتے چلر, چلے سے نہیں, آپ غلط سمجھے, مصدر مصدر کے چلر ہے, چلر. اچھا, تو خیر ہم وہاں مغرب کے بعد جب اعلان ہوتا ہے نا پہلے, پھر اس کے بعد سنت کا ٹائم ہوتا ہے, پھر بیان ہوتا ہے. تو مجھے جب بیان دیا گیا میں احتیاط میں یوں بیٹھا تھا نا, السلام علیکم السلام علیکم, میں کھڑا ہوں ساتھی قریب قریب آئے, وہ اعلان والا ادھر مجھے یوں دیکھ رہا ہے, میں اسے یوں دیکھ رہا ہوں, سب یوں دیکھ رہے کہ بھائی تو سنت پڑھ رہی ہے. امیر صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے, بولتے یار 2 سنت پڑھ لے. پھر مجھے یاد ہے, اوہ میں کہا چلو پڑھو. پھر میں نے بھی 2 سنت پڑھے, اس کے بعد میں نے بیان کیا. تو یہ میرا پہلا بیان. کیا ہوا, سب ہنس پڑے, مذاق اڑایا. کتنے دن تک اس تشکیل میں لوگوں نے میرا مذاق خوب کھینچائی کی, بیان کر رہے قریب قریب آ جائے, ایسے ہوتے ہیں نا لوگ. پھر آپ کو نہیں چھوڑتے, آپ کی ایک کمزوری پکڑ کر پھر آپ کو بار بار یاد دلاتے, اور آپ یہاں سے غصہ ہوتے رہتے. ان کو مزہ آتا رہتا ہے, آپ کو غصہ آتا رہتا ہے. وہ آپ کو چھیڑتے رہتے اور آپ چھیڑتے رہتے. اس کا کیا فارمولا بتائے گا؟ ایک مرتبہ وہ آپ کو کسی ناٹ سے پکارے گا, ایک مرتبہ ہوگا. اس وقت ہمیں فارمولا نہیں آتا تھا, ہم بھی غصے میں آ جاتے. وہ کہتے تھے یار بیان کرے گا نا قریب قریب آ جائے, ہمیں غصہ آ جائے.
اگر ہم یہ فارمولا ہوتا تو ہم کہتے تھے ایک مرتبہ تو خوش، وہ پھر کہتے تھے شادی قریب قریب ہے، کہتے اور وہ پھر کہتے شادی قریب قریب ہے، اور آخر کیا ہو جائے کیا کرتا کان نیچے کر کے کونے میں بیٹھ جائے. اچھا تو میں کیا بتا رہا ہوں کہاں سے کہاں خوف، تو خوف آپ نے کیا کرنا ہے باہر نکالنا. مجھ جیسا شخص آج اتنے لوگوں کے سامنے بات کر سکتے تو آپ لوگ کیوں نہیں، جس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ انسان اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو بدل سکتے، یہ نہیں ہے آپ کے میں نہیں بدل سکتا، آپ کر سکتے. شیطان بھی ہوتا ہے لیکن شیطان اسی کو دھوکہ دیتا ہے جو دھوکہ کھانا چاہیے. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان کو، گناہ خود کرے الزام کرے شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا. شیطان انسان خود مست ہوتا ہے پھر کہتا ہے شیطان ہے. خیر شیطان کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے. تخلیقی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت اس پہ ہم آگے بات کریں، صحیح ہے. تبدیلی کا موضوع ہے اس پہ ہم بات کریں. یہ تو بیرونی اندرونی عوامل تھے جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال اس کے کوئی بات ایسی جو آپ کہتے ہو کہ نہیں یار یہ چیز انسان کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ پتہ ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلے. بیرونی عوامل جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اثر کتنے بجے؟ 4 بجے. گھر، انسان کا گھر اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. گھر میں اس کو جس طرح تربیت دی جاتی ہے اسی طرح کی وہ ایکشن کرتا رہتا ہے. میں وہاں کالج میں پڑھاتا ہوں، وہاں کالج کے لڑکے تو بہت شرارتی ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں. وہ تو مدارس کے طلباء کی طرح ادب والے نہیں ہوتے. وہ دوستوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہتے ہیں کہ بس. تو وہاں میں جا کر کہتا ہوں یار کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو ریپرزینٹ کرو، آپ اپنے گھر والوں کی فیملی کے نمائندے ہو اپنے خاندان. جس طرح آپ اپنے آپ کو پیش کرو گے میں آپ کے عادات اور اطوار سے اندازہ لگاؤں گا کہ اس کو گھر میں کیا تعلیم دی جاتی ہے. صحیح؟ تو وہ پھر سیٹ رہتے ہیں. یہ ڈورز ہم لگاتے ہیں وہاں. محلہ، انسان کا محلہ جس طرح ہوگا، اگر بچہ باہر نکلے گا تو اس کو گالیاں